تو چلیے سیدھا اس میں اترتے ہیں۔ ذرا سوچیں، 18ویں صدی کا وہ دور جب ہر طرف افراتفری مچی تھی، بدترین ہنگامے ہو رہے تھے، ایسے کڑے اور بے یقینی کے وقت میں کیا کوئی انسان مکمل اندرونی سکون پا سکتا ہے؟ بظاہر تو ناممکن لگتا ہے نا؟ لیکن آج کے اس تجزیے میں ہم جس عظیم شخصیت کی بات کرنے والے ہیں، انہوں نے بالکل یہی کر کے دکھایا۔ ہم تصوف اور اردو ادب کے بہت بڑے نام خواجہ میر درد کی زندگی کے سفر کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے باہر کی تباہی کو اپنے اندر کے سکون پر کبھی حاوی نہیں ہونے دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ خواجہ میر درد 1720 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام خواجہ میر تھا اور تخلص انہوں نے رکھا درد۔ اب ان کا خاندانی پس منظر جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں تصوف کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت ان کے والد خواجہ میر اندلیب کے سائے میں ہوئی، تو یہ کوئی عام روایتی شاعرانہ سفر نہیں تھا، بلکہ یہ وہ گہری روحانی فاؤنڈیشن تھی جس نے انہیں دنیا کو دیکھنے کا ایک بالکل ہی نیا اور پرسکون نظریہ دیا۔ اب اس بات پر غور کریں، یہ تقابل کتنا دلچسپ ہے۔ ایک طرف دہلی کے حالات دن بدن بگڑ رہے تھے، سیاسی اور معاشی عدم تحفظ عروج پر تھا۔ اس وقت کے کئی بڑے اور مشہور شاعر اپنی جان اور روزگار بچانے کے لیے دلی چھوڑ کر دوسری ریاستوں کا رخ کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف خواجہ میر درد، انہوں نے دلی چھوڑنے کا سوچا تک نہیں۔ ان کی طبیعت میں کمال درجے کی سادگی اور قناعت تھی۔ انہوں نے شعوری فیصلہ کیا کہ وہ وہیں رہیں گے، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ ان کا سکون کسی بیرونی دربار کا محتاج تھوڑی تھا، وہ تو ان کی اپنی ذات کے اندر موجود تھا۔ خواجہ میر درد کی شاعری پڑھیں تو اس میں تصوف کا رنگ بالکل صاف نظر آتا ہے، اور یہ صرف ان کی شاعری کا کوئی ایک موضوع نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے جینے کا انداز تھا، ان کا پورا فلسفہ تھا۔ ان کے کلام کی سب سے کمال بات یہ ہے کہ وہ تصوف کی انتہائی نازک، باریک اور گہری باتوں کو اتنی سادگی اور خوبصورتی سے بیان کر دیتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اصل میں انہوں نے اردو شاعری میں تصوف کو ایک بہت مضبوط فکری بنیاد دی، ایک ایسی اینک دی جس سے آپ حقائق کو ایک بالکل مختلف اور صوفیانہ زاویے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اردو غزلیں کہہ رہے تھے۔ ان کی اردو شاعری کی عالمگیر شہرت سے بہت پہلے انہوں نے ایک پورا فکری اور فلسفیانہ ڈھانچہ تیار کر لیا تھا۔ علم الکتاب، واردات، اسرار الصلاۃ، نالہ درد، آہ سرد اور درد دل، یہ ان کی زبردست فارسی اور فلسفیانہ تصانیف ہیں۔ ان کتابوں کے ذریعے انہوں نے تصوف اور روحانیت کی ان گہرائیوں کو قلم بند کیا جنہوں نے ان کی سوچ کو اتنا پختہ کیا، اور بعد میں اسی فکری گہرائی نے ان کی اردو شاعری کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اور یہ بات اس حقیقت کو بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے کہ زبردست اثر چھوڑنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ مقدار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کو سن کر شاید حیرت ہو کہ خواجہ میر درد کے اردو دیوان میں صرف 1500 کے قریب اشعار ہیں۔ جی ہاں، صرف 1500۔ ایک ایسے دور میں جہاں شاعروں کے بڑے بڑے ضخیم دیوان ہوتے تھے، ان کا یہ مختصر مجموعہ ثابت کرتا ہے کہ ان کی اصل پہچان الفاظ کی گنتی نہیں، بلکہ وہ گہرائی تھی جو سیدھی دل میں اتر جاتی تھی۔ ان کے کلام کی وہ پاکیزگی اور روانی ہے تو ہے جس نے انہیں یہ بے مثال مقام دیا ہے۔ ان کے انداز بیان کی ایک اور خاص بات جو سچ میں انہیں اپنے ہمسروں میں نمایاں اور منفرد بناتی ہے، وہ ہے چھوٹی بحروں کا استعمال، یعنی شارٹ میٹرز۔ فنی اعتبار سے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اتنے مختصر الفاظ، اتنے تنگ دائرے اور پابند بحر کے اندر اتنے بڑے، گہرے اور جذباتی روحانی پیغامات دے دینا، یہ کمال درجے کی مہارت مانگتا ہے۔ لیکن میر درد نے کیا انہوں نے اسی پابندی کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا اور ایسی شاندار غزلیں کہیں کہ سب کو اپنا فن ماننے پر مجبور کر دیا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ایک شکل اختیار کرتا ہے۔ ہم خواجہ میر درد کی ایک انتہائی مشہور اور شاہکار غزل پر بات کریں گے۔ اس غزل کی بنت دیکھیں، اس کے اشعار میں ان کا وہ مخصوص صوفیانہ رنگ اور سادگی کس طرح رچی بسی ہے۔ اگر ہم اس غزل کے چند پہلوؤں کا بغور جائزہ لینا تو ہمیں ان کے کلام کی اصل روح اور ان کے پورے روحانی نظریے کی پریکٹیکل شکل سمجھ میں آ جائے گی۔ اب اس حوالے سے جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس غزل کا مطلع یعنی پہلا شعر ہی تصوف کے بنیادی نظریے کو کتنی خوبصورتی سے سمیٹ لیتا ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ کیا کمال کی بات کہی ہے۔ یہاں صرف اس مادی دنیا کو دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی، یہ دراصل وحدت الوجود کے فلسفے کا نچوڑ ہے کہ ہر شے میں اسی ایک ذات حقیقی کا جلوہ ہے۔ جب ایک صوفی اس دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ ان ظاہری پردوں کے پیچھے صرف اور صرف خالق حقیقی کی موجودگی کو ہی محسوس کرتا ہے۔ تو اہم نکتہ یہ ہے کہ اس شعر میں جذبے اور لہجے کی تبدیلی کیسے آتی ہے۔
نالا، فریاد، آہ اور زاری، آپ سے ہو سکا سو کر دیکھا۔ ذرا غور کریں، یہاں وہ روحانی بلندیوں کے مشاہدے سے ایک دم نیچے آ کر انتہائی گہری انسانی کمزوری، بے بسی اور دکھ کی بات کر رہے ہیں۔ میر درد بتا رہے ہیں کہ جب انسان تکلیف اور درد مندی میں ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، تڑپتا ہے، ہر ممکن کوشش کر گزرتا ہے۔ یہ ایک ایسا آفاقی تجربہ ہے جسے ہم سب محسوس کر سکتے ہیں، اور بالکل یہی وہ مقام ہے جہاں ان کی شاعری ایک عام انسان کے دل کی آواز بن جاتی ہے۔ تو آخر میں ایک ایسا سوال جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 18ویں صدی میں تھا۔ خواجہ میر درد نے تباہل دلی میں رہ کر بھی اپنے اندر جو روحانی اور ذہنی سکون ڈھونڈ لیا تھا، کیا آج کے اس تیز رفتار اور ہنگامہ خیز دنیا میں وہ ہمارے لیے ایک زبردست سبق نہیں ہے کہ ایک مضبوط اندرونی مرکز قائم کر کے کوئی بھی انسان بیرونی دنیا کے شور اور خلفشار کا سامنا کیسے کر سکتا ہے؟ ان کا فلسفہ ہمیں صاف بتاتا ہے کہ جب سکون آپ کے اندر سے پھوٹتا ہے نا، تو باہر کا کوئی طوفان اسے ہلا نہیں سکتا۔ یہ واقعی ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے۔